السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ متنازع کینالز کے حوالے سے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں جمع ہو گئی ہے، لیکن ایک اہم قرارداد گم ہو گئی ہے۔ قرارداد جمع کس نے کرائی اور قرارداد گم کس کی ہو گئی ہے؟ ایک تو یہ ایک نیا رولا پڑ گیا ہے، اور دوسرا رولا یہ ہے کہ جس جماعت نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے، باقی جماعتیں جن کا ووٹ پہ ایک سندھ میں ہے، ان کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ دعوے دار تھے کہ وہ تو قرارداد پہلے ہی جمع کرا چکے، تو وہ قرارداد گم کیوں ہوئی اور وہ جماعتیں اس قرارداد کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک اہم چیلنج بن گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی طرف سے جو متنازع کینالز ہیں ان پر سندھ کے اعتراض ختم کرنے کے لیے ایک قرارداد اسپیکر ایاز صادق کو پیش کی گئی، اور تحریک انصاف کے علی محمد خان، زرتاج گل اور باقی ایم این ایز نے یہ قرارداد کی کاپی پیش کی۔ تقریباً 3 صفحات پر مبنی یہ قرارداد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد میں جو نکات اٹھائے گئے وہ انتہائی ٹھوس ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ آبپاشی کے حوالے سے، پینے کے پانی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے سندھ کا واحد سورس انڈس ریور ہے، تو اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جب تک ارسا اکارڈ کے مطابق سندھ کے حصے کا جو پانی ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جاتا، اور ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ پانی کی فراہمی نہیں ہوتی، تب تک انڈس ریور پر کوئی بھی کینال تعمیر نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ارسا نے جو این او سی دی چولستان کینال کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آڈٹ کرائی جائے کہ کیا دریاؤں میں، سسٹم میں پانی موجود ہے اضافی، اور یہ جو آڈٹ ہے وہ آزاد خود مختار جو ماہرین ہیں ان سے کرائی جائے، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر این او سی کا نئے سر جائزہ لیا جائے۔ آگے اسی قرارداد میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوتا یا سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوتا جو آئین کے مطابق، اس قرارداد کے مطابق ہنگامی طور پر طلب کیا جائے، آنے والے 15 دنوں میں اس ایشو کا جائزہ لیا جائے اور فیصلہ کیا جائے، تب تک یہ جو کینال پر تعمیرات کے کام ہیں یا باقی اس کے انتظامی کام ہیں وہ روک دیے جائیں، فل سٹاپ لگا دیا جائے۔ اس قرارداد میں اس کے علاوہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سندھ کے، وہ آبادگار، وہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے، وہ آبادگار اور باقی جو لوگ ہیں، کہا گیا ہے کہ ان کو عوامی سماعت کی بنیاد پر اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد اس کینالز کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا جائے۔ تو یہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ٹھوس نکات ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کنسرنس ہیں سیاسی جماعتوں کو، عوام کو، آبادگاروں کو، اسٹیک ہولڈرز کو، کہ پانی کے حوالے سے جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کو متاثر کیا جاتا ہے اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بھی قرارداد پیش کی جائے تو یہ اسپیکر کا ثوابدید ہے کہ وہ ایوان میں کب پیش کرتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں، وہاں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور ووٹ کے ذریعے یا ون وائس کے ذریعے اس قرارداد کی منظوری کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اب تحریک انصاف نے یہ تو گیم ڈال دی
اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اہم گیم ڈال دی، اور ان کی جو قرارداد ہے وہ ٹھوس نکات پر سندھ اور باقی جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کے مفاد میں ہے۔ تو اب اگر اسپیکر یہ قرارداد ایوان میں پیش کرتے ہیں تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے تو چیلنج بن گیا۔ ایک چیلنج حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ وہ اس قرارداد کی حمایت کرے نہ کرے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے لیے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میجارٹی ووٹ سندھ کا ہے اور اس کے مفادات سندھ کے آبپاشی نظام اور زراعت سے اور کاشتکاروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اس کینال کے منصوبے کے مخالف ہے، اور اس کے علاوہ پیر کے روز پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے ایوان میں جو متنازع کینالز پہ ہیں ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور یہ مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اس کا جواب دیں، CCI کا اجلاس بلایا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی یقین دہانی قابل قبول نہیں ہے۔ منگل کے روز اچانک کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس پہ خبروں کے پھٹے چل گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چولستان اور باقی جو متنازع کینالز ہیں اس کے حوالے سے قرارداد پیش کی، لیکن PTI نے MQM نے ان قراردادوں کی مخالفت کر دی، تو اس لیے اس عمل کو فی الحال ہولڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگل کے شام کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ذرائع جو میڈیا کے ہیں ان کے معرفت اس ریزولوشن کی جو ڈرافٹ کاپیاں تھیں جن پر ممبران کے دستخط موجود تھے وہ بھی سوشل میڈیا اور باقی میڈیا پر چلوائیں، لیکن منگل گزر گیا، آج گزر گیا، پیر کا روز گزر گیا، وہ قرارداد نہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچی نہ اسپیکر کے پاس پہنچی۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ قرارداد گم کیوں ہو گئی، کہاں ہو گئی؟ اس کا جواب تو پاکستان پیپلز پارٹی والے دیں گے کہ قرارداد گم ہو گئی، جمع ہوئی نہیں ہوئی، گم ہوئی تو کیوں ہوئی، اگر جمع نہیں ہوئی تو کیوں ہوئی۔ تو اب جو اہم چیلنج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، MQM کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو PTI نے قرارداد جمع کرائی ہے، اگر اسپیکر ایاز صادق تیزی دکھاتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ سینئر سیاستدان ہیں اور مسلم لیگ کے لیے یہ معاملہ گلے کی ہڈی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی قدم تو ضرور اٹھائیں گے۔ اگر یہ ریزولوشن قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش ہو جاتی ہے تو پھر چیلنج یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ وہ کینال مخالف ہے اور کسی صورت میں کینال بننے نہیں دے گی، اور یہ جو متنازع کینال ہیں ان میں پانی نہیں بہے گا، خون بہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہم سندھ کے لوگوں کے لیے جان دے دیں گے۔ تو اب یہ مرحلہ آتا ہے، تو کیا ویسے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹھوس قرارداد کی حمایت کرے گی؟ اس کے علاوہ MQM جس کا ووٹ بینک بھی سندھ کا ہے، اور کراچی دارالحکومت ہو یا باقی صوبے کے حصے ہوں وہاں MQM کی نمائندگی موجود ہے، تو MQM اس قرارداد کی حمایت کرے گی نہیں کرے گی؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ PTI نے جو قرارداد پیش کی اس کو آپ کوئی بھی نام دیں، انہوں نے جلدی کی، انہوں نے تیزی دکھائی، انہوں نے گیم ڈال دی، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے MQM نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی اور ان جماعتوں نے تیزی دکھاتے ہوئے کوئی اور قرارداد پیش کر دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ نئی اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔